اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ وی لاگ نمبر 359 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 378۔ ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں، یہ سب ہیڈنگ ہے ناظرین۔ مین سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، مین سبجیکٹ یہ ہے ناظرین۔ یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رتبہ تیرا ہے بڑا، شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سہ روز سے بخت سیاکار ہوں میں۔ ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں، یہ ہیڈنگ ہے آج کا سبجیکٹ۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ زور سے آواز دی، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تینوں کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اوہ لو ہوبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجلا، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن، جنگ بدر کے دن کا بدلے سے، یعنی آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے، یعنی کبھی ایک فریق غالب آتا ہے اور کبھی دوسرا، جیسے ڈول کبھی کوئی کھینچتا ہے کبھی کوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں،
بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے مشرکین کے موقف کی تحقیق۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ یہ انشاءاللہ ہم کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل کا ویلاگ ہے یہ، آج کا یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو دو باتیں۔ چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پر تمام زمانے لگے مجھے، تنہا میں چل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ، ان تک گئی جو آگ بجھانے لگے مجھے، آنکھوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، چہروں کے خول آئینہ خانے لگے مجھے، اپنی طرف جو دیکھ لیا ان کو دیکھ کر آنسو چراغ زخم خزانے لگے مجھے، دروازے پر جو ان کے میں جا بیٹھا ایک دن، دیوار کی طرح وہ اٹھانے لگے مجھے، ظالم کا ہاتھ جب میری دستار پر پڑا، دنیا کے پاؤں اپنے سر آنے لگے مجھے، چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے۔